نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے جمعہ کے خطبے میں بارہا سنا ہوگا، لیکن آپ نے اس آیت مبارکہ پر غور نہیں فرمایا، آپ سمجھے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں 6 نکات اسلامی دستور پیش فرمایا، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں فرمایا، توجہ ہی نہیں کی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اور ہمیں کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی چیز اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمائی وہ ہے عدل۔ عدل کو ہم نے بہت ہی مختصر سمجھا۔ عدل جو 3 لفظوں سے بنا ہے، اس کے دامن میں معنی کا ایک وسیع ذخیرہ ہے، لیکن ہم عدل کی 3 تشریحات بیان کریں گے کہ عدل کا ویسے تو معنی ہے میانہ روی، برابری کرنا۔ اب برابری کرنا کس جگہ برابری کرنا؟ ہمارے نزدیک تو صرف یہی ہے کہ حکومت عدل و انصاف نہیں کرتی، عدالت میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ ہم نے صرف عدل کا، برابری کا، انصاف کا معنی عدالت اور حکومت کے ذمہ لیا ہوا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں۔ عدل کے 3 درجے ہیں، ذرا اس بات کو سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو عدل کا حکم فرمایا، تو عدل انسان سب سے پہلے اپنے اور خالق کے درمیان دیکھے کہ کیا میں نے عدل کو برقرار رکھا ہے۔ اگر اللہ کو اس نے وحدہ لا شریک مانا اور اس کے حکموں کے مطابق چلا، اس کی ہر بات کو مانا، تو یہ عدل ہے، کیونکہ وہ انسان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اور اگر انسان نے اللہ کو خالق و مالک ماننا چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، منت اور مرادیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں، تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس لیے عدل انصاف کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا اور عظیم گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ عدل کے لیے پہلے اپنے نفس اور خالق کے درمیان دیکھے کہ میں اللہ کے درمیان کسی کو شریک تو نہیں کر رہا، تو یہ عدل کا پہلا مفہوم ہے۔ اب جب عدل کا یہ مفہوم ہو گیا، تو عدل کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے نفس جان کے درمیان عدل قائم کر رہا ہے کہ نہیں۔ دیکھے کہ انسان اپنے روحانی اور جسمانی معاملات میں عدل پر قائم ہے کہ نہیں۔ انسان جس طرح اللہ و خالق و مالک کے درمیان عدل ضروری ہے، اسی طرح انسان کے اپنے نفس اور جان کے درمیان بھی عدل ضروری ہے۔ انسان اپنے جسم کو نہ روحانی اعتبار سے ہلاکت میں ڈالے، نہ جسمانی اعتبار سے ہلاکت میں ڈالے۔ آج کل سب سے زیادہ جو نظام عدل کے بات خلاف ہو رہی ہے، وہ یہی ہو رہی ہے کہ انسان اپنے جسم کی ہلاکت کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن روح کی ہلاکت کی طرف اس کا دھیان نہیں۔ جس طرح انسان کے اپنے نفس کا اس پر حق ہے، اس کو کھلائے پلائے، اس کو جو مضر اشیاء ہیں، تکلیف دہ اشیاء ہیں، اس سے بچائے، اسی طرح انسان کی روح کا بھی حق ہے کہ اس کو ایسی چیزیں نہ دے جس سے روح کمزور ہو جائے یا روح بیمار ہو جائے، وہ چاہے شرک کی صورت میں ہو، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں ہو،
تو یہ روح کو تکلیف دینے کی بات ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس اور روح کے درمیان بھی، اپنے جسم کے درمیان بھی عدل کا نظام قائم رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی لٹک رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ کرام، یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رات کو جب عبادت کرتی ہیں، عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو اپنے آپ کو رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہیں تاکہ کھڑے ہو کر عبادت کی جا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی کھلوا دی اور فرمایا کہ جب تک تمہارے جسم میں چستی اور نشاط ہے تم عبادت کرو، اور جب تھک جاؤ تو پھر آرام کرو۔ تو جب اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں ہے، تو پھر دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے اپنے جسم کو، اپنی روح کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ کوئی کہے کہ آدمی ایک پاؤں پہ کھڑا رہا تو اس کو ولایت مل گئی، آدمی کنویں میں بیٹھا رہا اس کو ولایت مل گئی۔ بھائیو، یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت کی دعوت ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو انسان دوسرا جو عدل کا حکم ہے وہ اپنے نفس اور جان کے ساتھ بھی انسان عدل قائم کرے۔ اور تیسرا جو عدل کا نظام ہے وہ مخلوقات کے ساتھ ہے، وہ مخلوق کے ساتھ ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی عدل کا نظام ہو۔ آج عدل کا نظام ہم چاہتے ہیں لیکن اپنے لیے کہ میرے ساتھ عدل ہو، لیکن مخلوق کا خیال نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت ظلم کر رہی ہے، جج ظلم کر رہا ہے، لیکن اگر میں کسی فیکٹری کا مالک ہوں، مجھے مزدوروں کا خیال نہیں، میں ان کا حق کھاتا ہوں، تو میں بھی اپنے ملک میں ظالم ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ چھوٹی سی سلطنت دی ہے، اگر میں گھر کا سربراہ ہوں، میں اپنے اولاد پر ظلم کرتا ہوں، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، تو اللہ نے مجھے چھوٹی سی سلطنت دی تو میں نے یہاں ظلم شروع کر دیا۔ اگر میں کسی کلاس کا استاد ہوں، میں نے وہاں شاگردوں پر ظلم شروع کیا تو وہاں میں نے چھوٹی سلطنت میں ظلم شروع کیا، میں پھر خواہش مند ہوں کہ حکمران ظلم کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ گھر کے مالک ہیں تو گھر میں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ نظام قائم کریں۔ اگر آپ کلاس میں استاد ہیں تو وہاں شاگردوں کے ساتھ عدل کا نظام قائم کریں۔ اگر آپ کسی کارخانے فیکٹری کے مالک ہیں تو وہاں اپنے ملازموں کے ساتھ آپ عدل کا نظام قائم کریں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں عدل کا نظام قائم کریں گے تو بڑی بڑی سلطنتوں میں بھی عدل کا نظام قائم ہو جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران کیوں نہیں ملتے؟ بھائی، پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں رعایا تو دیکھو، ان کی رعایا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رعایا، ان کی عوام تو اس طرح کی تھی۔ پھر حکمران حضرت عمر فاروق جیسے ملے۔ آج ہمارے اعمال دیکھیں، جس طرح اعمال ہوتے ہیں اسی طرح حکمران آتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حکومت ظلم کرتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا کہ اللہ نے مجھے جتنی حکومت دی ہے، آیا کیا میں نے اس کے مطابق نظام عدل قائم کیا ہے کہ نہیں؟ تو میں صرف اسی بات پر آپ کے سامنے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عدل کے جو تقاضے ہیں وہ صرف حکومت اور عدالت کے ساتھ نہیں، وہ اپنے اور خالق کے درمیان تعلق بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا عدل پر قائم ہے کہ نہیں۔ اپنی نفس اور جان کے درمیان دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اپنے جسم کو کسی ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہا، روح کو کوئی تکلیف اور ایذا اور ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہا۔ اگر میں اپنے جسم کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں تو یہ بھی عدل کس لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح تمام مخلوقات کے ساتھ عدل کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔